رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ نے عہدہ رسالت و نبوت سے مالا مال کر کے جس پیغمبر، رسول اور نبی کو مبعوث کیا، اس نے تبلیغ کا حق ادا کیا۔ سفر کی صعوبتیں، لوگوں کے رویوں کی تلخیاں، ناموافق حالات کا جبر اور کفر پر اڑی ہوئی طبیعتیں، ضد، ہٹ دروی، تعصب، آبا پرستی، پتھر کے، مٹی کے، لکڑی کے بنے ہوئے بتوں کے علاوہ خواہشات کے، آرزوؤں کے، تمناؤں کے، توہمات کے کتنے بت تھے جن کی پوجا پاٹ چل رہی تھی، اور ان کو چھوڑ کر کے خدائے واحد و یکتا پر ایمان لانا قوموں کے لیے مشکل ہوا، اور نبیوں کی دعوت کو انہوں نے مسترد کیا۔ نبیوں نے تکلیفیں سہ کر کے، تکلیفیں برداشت کر کے بھی پیغام حق کا ابلاغ کیا، اور اپنی جد و جہد کو، اپنی مساعی کو، اپنی کاوشوں کو ترک نہیں کیا۔ جتنی تکلیفیں راہ حق میں اس پاکیزہ جماعت نے سہی ہیں، شاید ہی کسی نے اتنی تکلیفیں سہی ہوں۔ دکھ اور اذیتوں کی ایک لمبی داستان ہے جو اس پاکیزہ جماعت نے اپنے وجود پہ گوارا کی، اور بہت سارے نبی ایسے بھی ہیں کہ جنہیں شہید کر دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے سر پر آرا رکھ کے پاؤں تک چیر دیے گئے، بدن نوچے گئے، گالی گلوچ کی گئی، اور لوگوں کی تلخیوں کا نشانہ بنے، لوگوں کی تضحیک کا نشانہ بنے، لوگوں نے پیغمبروں کا مذاق اڑایا، لیکن اس کے باوجود یہ دعوت حق لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ راستوں کی سختیاں، حالات کی مشکلیں، وہ بھی ان لوگوں کے راستے روکنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن یہ مسلسل اپنے سفر کو جاری رکھے رہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ مکے سے لے کر طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی۔ پیاس کی شدتوں نے اور بھوک کی شدتوں نے راستے روکنے چاہے، لیکن یہ عزیمتوں کا قافلہ آگے بڑھتا رہا۔ اور پھر نتیجہ ایسا بھی ہوا کہ بعض انبیاء قیامت کے دن آئیں گے اللہ کے حضور، تو ان کے ساتھ کوئی امتی بھی نہیں ہوگا۔ بعض آئیں گے تو ان کے ساتھ 2 یا 4 لوگ کھڑے ہوں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب
لوگ آپ کی دعوت کو قبول بھی نہ کرتے ہوں، مسترد کرتے ہوں، آگے سے رویے بھی تلخ رکھیں، تو پھر پیغام حق کا ابلاغ کرتے رہنا، یہ پیغمبروں کے حوصلے ہیں۔ سارے نبیوں کی زندگیوں کا مطالعہ کیجیے، ان کو سخت سے سخت، کٹھن سے کٹھن حالات کا مقابلہ کرنا پڑا، اور حالات کی سختیاں انہوں نے گوارا کی، لیکن اٹھنے والے قدم پیچھے نہیں ہٹے، وہ آگے ہی بڑھتے چلے گئے اور عزیمتوں کے سفر طے کرتے گئے۔ سب سے زیادہ مشکل اور کٹھن حالات میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے، اور حالات کا جبر حضور کو سہنا پڑا، تلخیاں گوارا کرنی پڑی۔ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا، 6 سال کی عمر تھی کہ ماں انتقال کر گئی۔ حضور نے اعلان نبوت کیا تو اپنے ہی مخالف ہو گئے۔ سب سے پہلا شخص جو کھڑا ہوا اور جس نے بدتمیزی کی، وہ رشتے میں سکا چچا لگتا تھا، اور اس نے جو لفظ کہے، آج وہ لفظ بیان کرتے کا لہجہ منہ کو آتا ہے، تبن لاکا ہونا لے کا سائر الیوم الہٰذا جماعتا۔ یہ کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر لوگوں کے اجتماع میں ابو جہل، ابو لہب نے جو رشتے میں نسبی چچا تھا، تو اس نے یہ جملے کہے، وہ تو رب نے جواب دیا، تبت یدا ابی لہب و تب، ظالم تیرے دونوں ہی ٹوٹ جائیں۔ پھر وہ ہر جگہ مخالفت کے لیے کھڑا ہوا، قدم قدم پہ اس نے مقاومت کی، راستہ روکنا چاہا۔ یہ تلخی ایک انتہائی دردناک ہوتی ہے جب آپ کے اپنے آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں، اور وہ آپ کے لیے اذیتیں اور تکلیفیں اور دکھ پھیلا دیں، اور پھر باپ کا سایہ سر پہ نہ ہو تو چچاؤں کے دلوں میں محبتوں کی ایک اور دنیا آباد ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ کیسا بد نصیب شخص تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ روک کے کھڑا ہو گیا اور کتنے غلیظ ترین جملے بولنے لگا۔ اس کی بیوی سارا دن جا کے جنگل میں کانٹے جمع کرتی تھی، ام جمیل، اور جن راہوں سے حضور نے گزرنا ہوتا ان راہوں میں بکھیر دیتی کہ پاؤں زخمی ہوں گے اور سفر کمزور پڑ جائے گا اور منزل پہ پہنچ نہیں سکیں گے۔ گڑھے کھود دیے گئے راستے میں کہ جب اچانک نکلیں گے تو راستے میں گڑھا پہلے نہیں تھا، تو جو راستہ انسان نے دیکھا ہو اور وہ صاف ستھرا راستہ ہو تو انسان وہاں توجہ کیے بغیر تیزی سے چلا آتا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ راستہ میرا دیکھا بھالا۔ تو جس راستے سے آپ مانوس ہوں اور بار بار اس راستے سے گزرے ہوں، تو آپ توجہ دیے بغیر آنکھیں بند کر کے بھی وہاں سے گزر جاتے ہیں، یہ میرا دیکھا بالا راستہ ہے۔ تو اچانک اس راستے میں گڑھے کھود دیے جاتے ہیں کہ وہ اچانک کسی گڑھے میں گر پڑیں گے اور ان کا سفر کمزور ہوگا۔ لیکن میرے حضور گھر سے نکلتے ہیں، ان کانٹوں سے بچ کے گزرتے ہیں
اور ان گڑھوں سے بچ کے گزرتے ہیں اور پھر بھی ان تک پہنچ جاتے ہیں. کھود لیے گڑھے، بچھا لیے کانٹے، آ گیا ہوں تمہارے پاس پیغام حق لے. تو یہ کتنا مشکل سفر تھا جو میرے حضور نے طے کیا. جب اتنی دل سوزی کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ کوئی پیغام حق کا ابلاغ کر رہا ہو تو اس کے ساتھ موجود ضد بھی ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ کتنے تنگ نظر لوگ تھے کہ اس کے باوجود انہوں نے اپنی ضد نہیں چھوڑی اور حضور کی دعوت کو بار بار مسترد کرتے چلے جاتے، لیکن حضور تھے کہ ان تک پیغام حق پہنچاتے. لوگوں کے رویے جب زیادہ ہی تلخ ہو گئے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام طائف کی جانب روانہ ہوئے کہ وہاں کے لوگوں کو پیغام حق کا ابلاغ کروں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لوگ مان لیتے ہیں اور دعوت قبول کر لیتے ہیں تو باقی لوگوں کے دل میں بھی پھر قبول کرنے کی طرف میلان ہو جاتا ہے. لوگوں کو دیکھ کر کے بھی لوگ اپنے رویوں میں نرمی لے آتے ہیں. یہ انسانی طبع کے اندر چیز رکھی گئی ہے. تو حضور علیہ السلام طائف گئے کہ شاید وہ میری بات سنیں، اور اگر میرے ساتھ کچھ لوگ طائف سے جڑ جاتے ہیں تو ان کے دل میں بھی آئے کہ جب اتنے دور سے آنے والے لوگوں نے مان لیا تو یہ دعوت سچ اور حق کی دعوت ہے، ہم بھی اس پہ غور کریں. لیکن وہاں جب حضور پہنچتے ہیں تو ان کے 3 سرداروں سے جا کے ملاقات کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے پیغام حق لے کر آیا ہوں، میری دعوت قبول کرو. تو انہوں نے حضور کی دعوت مسترد کر دی. فرمایا کہ میں کسی غرض سے نہیں آیا تھا، میری کوئی اس میں ذاتی خواہش نہیں تھی، تمہارے بھلے کا سودا تھا، تمہارے لیے پیغام حق لے کر آیا تھا، تم نے اس کو قبول نہیں کیا، یہ تمہاری مرضی. ایک چیز تمہارے پاس لایا تھا تمہاری خیر خواہی کے جذبے سے، تم لے لیتے مجھ سے تو وہ اچھی تھی، اور اگر تم نے نہیں لی تو تمہاری قسمت. چلو مجھ سے یہ تو عہد کرو کہ یہ معاملہ میرا اور تمہارا رہے گا، تمہارے اور میرے درمیان یہ راز رہے گا. یعنی اہل مکہ تک یہ بات نہ پہنچنے پائے کہ میں پیغام حق لے کر کے تمہارے پاس آیا تھا. کیونکہ جب ان کو یہ خبر پہنچی اور ساتھ یہ خبر بھی کہ انہوں نے بھی اس دعوت کو قبول نہیں کیا تو ان کے تمسخر بڑھ جائیں گے اور ان کی ریشہ دوانیاں بھی بڑھ جائیں گی اور تان و تشریح کے تیر اور زیادہ برسنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے تم نے میری دعوت قبول نہیں کی، لیکن یہ راز میرا اور تمہارا رہنا چاہیے. انہوں نے کہا ہم کیوں راز رکھیں، ہمیں کیا پریشانی. انہوں نے تو ڈنڈورا پٹوا دیا، بلکہ اوباشوں کے ہاتھوں میں پتھر دیے، اور جس راستے سے حضور نے واپس گزرنا تھا ان راہوں میں ان اوباشوں کو کھڑا کر دیا. جب حضور گزر رہے تھے تو وہ پتھر حضور کے مبارک پاؤں پہ مارتے، آقا کریم پاؤں اٹھا لیتے تو وہ دوسرے پاؤں پہ مارتے. شدت درد اور احساس کرب سے حضور بیٹھ جاتے تو ان کے 2 گھنڈے آگے بڑھتے دائیں بائیں سے اور حضور کو کندھوں سے پکڑ کے اٹھاتے اور مبارک قدموں پر سنگ زنی کرتے. ذرا تصور کیجئے کتنا مشکل کٹھن مرحلہ ہوگا. مبارک نالین خون سے بھر گئے، قدم خون سے بھر گئے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نیچے اترے. ایک باغ تھا، اس میں حضور رکے، ایک سایہ دار بیل کے نیچے بیٹھے. اداس نامی وہاں ایک شخص تھا جو حضور کے لیے کچھ انگور لے آیا. حضور نے اسے دعائیں دی تو جو صحابی حضور کے ساتھ تھے انہوں نے کہا حضور ان کے لیے بد دعا کر دیجیے. ادھر عذاب کے فرشتے حاضر ہو گئے کہ اگر آپ کہیں تو ان 2 پہاڑوں کو جوڑ دیں، یہ درمیان میں پس جائیں. لیکن میرے حضور نے کہا میں رحمت بن کے آیا ہوں. جب اسرار پہم بڑھا کہ حضور انہوں نے دکھ بہت دیا، آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجیے، تو حضور کے ہاتھ اٹھ گئے
اب صحابہ کا یہ خیال تھا کہ ابھی بد دعا کے لفظ جاری ہوں گے اور تقدیر کا قلم جنبش میں آ جائے گا، اور ابھی یہ تو پہاڑ آپس میں مل جائیں گے اور طائف کے ان اوباشوں کی چیخیں ہم اپنے کانوں سے سنیں گے جنہوں نے آقا کریم کو دکھ دیا۔ لیکن میرے حضور کے ہاتھ اٹھے تو حضور یہ کہہ رہے تھے، اللہم اہد قومی، اللہ میری قوم کو ہدایت عطا کر دے۔ یہ مجھے جانتی نہیں، ان کے پاس چراغ عقل نہیں ہے۔ صحابہ حیرت زدہ ہیں، فرمایا مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع، یہ نہیں مانے تو ان کی اولادیں مان لیں گے۔ مورخ اسلام حفیظ جالندری نے شاہنامہ اسلام میں جہاں طائف کے بازاروں کی اس کہانی کو ذکر کیا، وہاں حضور کی دعا کا بھی ذکر کیا کہ حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، الہی کرم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر الہی پھول برسا دے، ان پتھروں والی زمینوں پر۔ تو پتھروں کے جواب میں دعائیں دینا یہ پیغمبر کا ہی حوصلہ ہو سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام واپس مکہ تشریف لے آئے، اہل مکہ تک یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ طائف میں کیا ہوا۔ تو جب کسی کے اوپر اس طرح کا معاملہ ہو تو دل اس سے بھی نرم ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے دل اتنے سخت ہو چکے تھے کہ انہوں نے اس پر بھی تمسخر کیے، ان کے طعن و تشنیع کے تیر مزید تیز ہو گئے، اور آقا کریم علیہ السلام پر جو اذیتیں تھیں، تکلیفیں تھیں، انہوں نے اور زیادہ ان کو بڑھا دیا۔ عقبہ بن ابی معیط حضور کے گلے میں کپڑا ڈال کے تاؤ دیتا ہے، بلکہ آقا کریم نے فرمایا کہ جتنے دکھ مجھے عقبہ بن ابی معیط نے دیے ہیں کسی نے نہیں دیے، سب سے زیادہ تکلیفیں اس نے پہنچائی۔ حضور کے گھر کے سامنے کوڑا پھینک جاتے ہیں، اور اجنیاں حضور علیہ السلام کے بدن میں حالت سجدہ میں ڈال دی جاتی ہیں، اونٹ کی اجری لے کر کے حضور کے اوپر ڈال دی گئی جب حضور حرم کے صحن میں اللہ کے حضور سجدہ ریزتے۔ ذرا تصور کیجئے کہ کتنا دردناک لمحہ ہے، اور یہ وہی ایام ہیں کہ حضور کا شفیق چچا جو آقا کریم کی پشت پہ کھڑا ہر وقت دکھائی دیتا ہے، اور جب کفار کی ریشہ روانیاں بڑھتی ہیں تو بولتے ہیں کل ما عجبتا، میرے بھتیجے جو تمہارے من میں آتا ہے کہو، میں جو ہوں تمہاری پشت پہ کھڑا ہوں میں۔ ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، جناب ابو طالب بھی انتقال کر جاتے ہیں۔ ایک ایسی ہستی جو حضور پہ جان نچھاور کرتی ہیں، اور کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے تو حضور ان سے بات کرتے ہیں تو دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ وہ ہے زوجہ رسول سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ وہی خاتون ہے جب جبل نور پہ 2-4 دن کا کھانا لے کے حضور یکسوئی کے لیے اللہ کے حضور مراقبہ جات کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں 2-4 دن کی بجائے زیادہ وقت لگ جاتا ہے، تو سیدہ خدیجہ سمجھتی ہیں کہ کھانا تو ختم ہو گیا ہے، گھر سے کھانا تیار کرتی ہیں، سر پہ اٹھاتی ہیں اور جبل نور چڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ ادھر جبریل حاضر ہو کے عرض گزار ہوتے ہیں کہ حضور خدیجۃ الکبریٰ آ رہی ہے اور وہ آپ کے لیے کھانا لا رہی ہیں، اور اس کے اندر سالن بھی ہے، جب آپ کے پاس پہنچے تو رب کا سلام دے دینا۔ وہ خدیجۃ الکبریٰ
جن کو رب سلام بھیجتا ہے۔ نزول وحی کے بعد جب حضور کی طبیعت پر ایک گرانی آتی ہے تو وہ خدیجۃ الکبریٰ ہی تھی جو کہتی ہیں کہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، حضور آپ پریشان نہیں ہوں، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا اور آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ آپ دکھیوں کے کام آتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اور جن کا کوئی کمانے والا نہیں آپ اس کی مدد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اس سال کا نام حضور رکھتے ہیں عام الحزن، دکھوں کا سال، کہ زوجہ بھی انتقال کر گئی جو ہر مشکل وقت میں ڈھارس بندھاتی تھی، پشت پہ سایہ بن کے نگہبانی کا فریضہ انجام دینے والے چچا بھی انتقال کر جاتے ہیں۔ اس سال کا نام عام الحزن، دکھوں کا سال حضور رکھتے ہیں۔ عقبہ بن ابی معیط کی بدتمیزیاں بڑھ جاتی ہیں، راہوں میں کانٹے بچھتے چلے جاتے ہیں، گڑھے کھودے چلے جاتے ہیں، ادھر حضور کے غلاموں کو پکڑ کے چوراہوں میں لٹا کر کے ان کو کوڑے مارے جاتے ہیں، چکیاں پسوائی جاتی ہیں۔ حضور گزرتے ہیں تو عمار ابن یاسر کے خاندان کے ساتھ تکلیفوں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ ہیں، ان کو مکے کے ایک چوک کے اندر ابو جہل نیزہ مار کے شہید کرتا ہے۔ اسلام کے لیے سب سے پہلے جس نے اپنی جان دی اور جس کا خون بہا مکے کے ریگزاروں میں، وہ حضرت سمیہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو جہل نے ان کے نازک مقام پہ نیزہ مار کے انہیں شہید کیا۔ حضرت یاسر شہید کر دیے گئے، حضرت عمار کے والد۔ حضرت عمار کے خاندان پر قیامتیں ٹوٹتی ہیں اور حضور گزرتے ہیں اور فرماتے ہیں صبراً آل یاسر موعدکم الجنہ، آل یاسر صبر کرو، تمہارے ساتھ تمہارے رب کا وعدہ جنت کا ہے۔ بلال حبشی چکی پیستے ہیں اور بدن میں ان کے میخیں ٹھوکی جاتی ہیں۔ عجیب عالم ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ ان حالات کے اندر انسان کس اذیت کے مرحلے سے گزرتا ہے، زندگی میں کیا اس کے اوپر عالم ہوتا ہے۔ اپنے بھی مخالف، سکا چچا راستہ روک کے کھڑے ہو جاتا ہے، اوجریاں پھینکی جاتی ہیں، کانٹے بکھیرے جاتے ہیں۔ طائف گئے تو ان کا رویہ اتنا شرمناک اور اتنا دردناک تھا کہ اس کی تلخیاں بھولتی نہیں ہیں۔ اللہ کے محبوب ایک دن حرم میں آئے اور وہی ام ہانی کے گھر جو حرم کے بالکل قریب تھا رک گئے۔ فرماتے آنا بین النوم والیقظہ، میں نہ تو ابھی سویا تھا نہ ابھی جاگ رہا تھا، میری درمیانی کیفیت تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر میں تھا کہ جبریل براق لے کے آ گئے اور آ کے سندیسہ دیتے ہیں ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، محبوب زمانے کے دکھوں نے آپ کو گھیر لیا اور تکلیفیں حد سے تجاوز کر گئی ہیں۔ رب کہتا ذرا آؤ نا، میں رخ سے نقاب اٹھاؤں اور آپ کو جلوہ کرا کے سارے غم غلط کر دوں اور سارے دکھ دور کر دوں۔ تکلیفیں حد سے بڑھی، اذیتیں زیادہ ہوئیں تو مالک نے کہا محبوب وہ منظر بھی دیکھے کہ طائف کے بازاروں میں لوگ پتھر لیے کھڑے تھے، اب وہ منظر بھی دیکھو، رضوان جنت کے پھول لیے کھڑے ہوں گے، فرشتے قطاروں میں منتظر ہوں گے، وہ پتھر لیے کھڑے ہوں گے، یہ پھولوں کی کلیاں لیے جنت کی حوریں کھڑی ہوں گی۔
تو حضور کے استقبال کی تیاریاں ہیں. جبریل براق لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں دون البغل فوق الحمار، وہ جو براق تھا وہ خچر سے کچھ چھوٹا تھا اور گدھے سے کچھ بڑا تھا، تو میرے لیے براق تیار ہے. تو جبریل نے کہا کہ سب سے پہلے آپ کے دل کو غسل دینا ہے. تو فرماتے ہیں کہ میرے سینے سے دل کو نکالا گیا اور ایک تشتری میں رکھا گیا. اللہ اکبر. اور آب زمزم سے اس کو غسل دیا گیا. جب دل کو غسل دیا گیا تو جبریل نے حضور کے قلب اطہر کو دیکھا تو حیران ہو گئے اور بے ساختہ پکار اٹھے. علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ الباری شرح صحیح بخاری کے اندر لکھا ہے کہ جو ہی قلب مصطفیٰ جبریل نے دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھے کہ قلب سدید فیہ عینان تبصران و اذنان تسمعان. واہ واہ، کیسا دل ہے جس میں دو آنکھیں ہیں دیکھتی ہیں، دو کان ہیں جو سنتے ہیں. ایسا دل کائنات میں پہلے کسی نے نہیں دیکھا، نہ کسی کا ہوا ہے، جس میں آنکھیں بھی ہوں، جس میں کان بھی ہوں. اعلی حضرت نے جو قصیدہ سلامیہ لکھا ہے محافل میلاد میں اختتام مجلس میں پڑھا جاتا ہے، اور اسی طرح اجتماعات جمعہ کے بعد جو قصیدہ پڑھا جاتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اس پورے قصیدہ سلامیہ کے اندر حضور کے ایک ایک عضو کی تعریف کی گئی ہے. کبھی ہونٹوں کا ذکر کرتے ہیں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. کبھی ہاتھوں کا ذکر کرتے ہیں، ہاتھ جس سمت اٹھ گئے غنی کر دیا، بہر موج سماحت پہ لاکھوں سلام. کبھی بازوؤں کا ذکر کیا، جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی طاقت پہ لاکھوں سلام. کبھی سر کا ذکر کیا، جس کے آگے سرے سروراں خم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام. کبھی حضور کی مبارک بینی کا ذکر کیا، کبھی آنکھوں کا تذکرہ کیا، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زلفوں کا ذکر کیا، ایک ایک عضو کا ذکر کیا. سر کی چوٹی سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ایک ایک عضو کا حسن اور جمال اعلی حضرت نے بیان کیا. چلتے چلتے جب دل پہ آئے تو اعلی حضرت کا قلم نہیں رک جاتا اور سوچتے ہیں کیا لکھوں، اور اعلی حضرت بولے دل سمجھ سے ورا، دل سمجھ سے ورا، مگر یوں کہوں غنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام. دل سمجھ سے بالا ہے لیکن یوں کہہ دیتا ہوں اللہ کے رازوں کا امین ہے تو وہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک قلب اطہر جب نکالا گیا تو جبریل نے کہا قلب وقیع فیہ عینان تبصران و اذنان تسمعان. واہ واہ، کیسا دل ہے جس میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، دو کان ہیں جو سنتے ہیں. حضور کی آنکھیں ہماری آنکھوں جیسی نہیں ہیں، نہ ہماری آنکھیں حضور کی آنکھوں جیسی. ہماری آنکھوں کے اندر تو میل کچیل آتا ہے، حضور کی آنکھوں میں مازاق کے کجلے لگے تھے. مست آنکھیں رضا مازاق کے کجلے والی، مست آنکھیں رضا مازاق کے کجلے والی. گر میری سمت بھی اٹھیں تو مقدر جاگے، گر میری سمت بھی اٹھیں تو مقدر جاگے. تو حضور کی مبارک آنکھیں، اللہ اکبر، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، جمیں پر کے سرائیاں رکھیاں. وہ جمال دیا اللہ نے اپنے محبوب کو. تو حضور کی آنکھیں ہماری آنکھوں جیسی نہیں ہے، نہ ہماری آنکھیں حضور کی آنکھوں جیسی. تو کوئی شخص دھوکہ نہ کھا جائے. جنت میں جب جنتی جائے گا تو اس کو جو پھل دیا جائے گا تو وہ اس پھل سے قرآن بتاتا ہے ملتا جلتا ہوگا. وہ اتوبہ ہی متشابہ، بالکل اس جیسا ملتا جلتا ہوگا. تو جنتی اس پھل سے چونکہ مانوس ہے اس لیے اس کو کھانے لگے گا. چونکہ بندہ جس سے مانوس ہو تو اس کی طرف اس کی رغبت پہلے سے موجود ہوتی ہے، تو ہچکچاہٹ نہیں ہوتی.
ہم دنیا کے کسی ایسے ملک میں جائیں جہاں کوئی ایسا پھل پایا جائے کہ جو یہاں نہیں ہوتا ہے، تو لوگ پیش کریں تو ہم متردد ہوتے ہیں۔ ایک تو اس کو کھانا کس طرح ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کے طبی خواص کچھ ایسے نہ ہوں کہ جو ہمارے اوپر اثر انداز ہو جائے، تیسرا پتہ نہیں کڑوا ہے کسیلا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں پہلے کوئی کھائے اور پھر ہم پہلے اس کو چکھتے ہیں، پھر طبیعت اس سے مانوس ہو تو پھر اس کو کھاتے ہیں۔ تو جو پھل نیا ہوتا ہے، جو شکل و صورت آپ نے عموماً نہیں دیکھی ہوتی، تو اس کو لیتے ہوئے آپ کی طبع پر گرانی ہوتی ہے۔ لیکن آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں تو وہ پھل جو یہاں دستیاب ہیں وہ وہاں ملیں آپ کو، تو آپ کو معمولی بھی بھوک لگی تو آپ فوراً وہ خرید لیتے ہیں کہ چلو یہ تو جو ہے وہ ہم پاکستان میں بھی کھاتے رہتے ہیں۔ تو جس شکل سے مانوسیت ہو تو انسان ادھر راغب ہوتا ہے۔ جنت میں جو پھل ہوں گے جنتی، وہ دنیا کے پھلوں سے شکل کی وجہ سے ملتے ہوں گے، اور جنتی وہ کیلا، وہ سیب، وہ امرود، وہ ناشپاتی توڑے گا اور کھائے گا، لیکن جب دانت کے نیچے اس کو چبائے گا 70 ذائقے پھیل جائیں گے۔ پھل جنتی ہوگا، شکل دنیا کے پھلوں جیسی ہوگی۔ دنیا کے پھلوں جیسی شکل کیوں رکھی گئی؟ تاکہ یہ کھانے کے لیے تو آئیں، ذائقے اور ہیں۔ اللہ اکبر! لوگ کل انما انا بشر مثلکم سے دھوکہ کھا گئے کہ اس کا مفہوم ہو رہا ہے، اور صاحب نہیں کہا، محمد کے نیڑے تو آؤ، قریب تو آؤ، لیکن ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں جیسا نہ سمجھنا، یہ تو ہاتھ ہیں، یہ دلہ کے جلوے رکھتے ہیں۔ آنکھوں کو اپنی جیسی آنکھیں نہ سمجھا، ان آنکھوں میں مازاق کے کجلے ہیں۔ ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں جیسا نہ سمجھنا، اس میں مارمیت کی طاقت ہے۔ چہرے کو اپنے چہرے جیسا نہ سمجھا، اس میں وجہ اللہ کے جلوے پائے جاتے ہیں، وجہ اللہ کا جمال پایا جاتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھیں، اور حضور کا دل بھی دیکھتا ہے، ہمارا دل دیکھتا نہیں ہے۔ میں اب ادھر دیکھ رہا ہوں تو میرے پیچھے کیا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن میرے حضور فرماتے ہیں، باب تصفیۃ الصفوف، فرمایا کہ صحابہ صفیں سیدھی رکھا کرو، مت سمجھو میں آگے دیکھتا ہوں، صرف میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اور پھر فرمایا میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں اور دلوں میں پیدا ہونے والے خشوع بھی دیکھتا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح روشنی میں دیکھتے تھے، اندھیرے میں بھی دیکھتے تھے۔ یہ حضور کی نگاہوں کا عالم ہے۔ اللہ اکبر! تو وہ مازاق کے کجلے حضور کی مبارک نگاہوں میں لگے۔ اللہ اکبر! تو کہا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمع، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ آقا کریم صلاۃ الاستسقاء پڑھانے گئے، جب بارش نہ ہو رہی ہو تو اللہ کے حضور جو دعا مانگی جاتی ہے اور توبہ اور رجوع کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے حضور عاجزی کی جاتی ہے، اس نماز کو صلاۃ الاستسقاء کہا جاتا ہے، بارش مانگنے کی نماز۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور نے ہاتھ آگے کیا، پھر پیچھے کھینچ لیا۔ صحابہ نے دیکھا تو خیر سلام پھرا تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے نماز پڑھاتے پڑھاتے ہاتھ آگے بڑھا لیا تھا تو پھر پیچھے کھینچ لیا، یہ کوئی نماز استسقاء کا عمل ہے کہ یہ خاص نماز ہے تو اس کے اندر یہ کوئی خاص عمل ہے کہ آپ ہاتھ آگے بڑھایا پھر پیچھے کیا؟ فرمایا نہیں، جنت میں کھجوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا تھا، جنت میں کھجوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا تھا، میں تمہارے لیے توڑنے لگا تھا، پھر میں نے نہیں توڑا، کل قیامت کو ہی صحیح، اور اگر میں توڑ لیتا تم کھاتے رہتے، قیامت تک ختم نہ ہوتا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ کھڑے کہاں ہیں؟ مدینے میں، اور ہاتھ کہاں پہنچا؟ جنت میں، اور جنت کی کھجوریں بھی 500 سال کی اونچائی پر ہیں، اور جنت کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا کے پاس۔ جنت میں لگے ہوئے کھجور کے خوشے کو توڑنے کے لیے یہاں سے ہاتھ ڈال لیا، اور کہا پھر میں نے نہیں توڑا، توڑ لیتا تو قیامت تک ختم ہی نہ ہوتا، اتنا بڑا تھا۔ اچھا میں اور آپ ہاتھ اٹھائیں، آپ اٹھائیں، آپ میں سے جو بڑا داراز قد شخص ہو،
تو وہ بھی ہاتھ اٹھائے تو کہاں تک پہنچے گا؟ اس پنکھے تک پہنچ جائے گا. ہم پنکھے کی ہائٹ اتنی رکھی ہوئی ہے کہ ہاتھ نہ پہنچے، لیکن کوئی معمول سے زیادہ قد آور ہو تو شاید اس کا پنکھے تک پہنچ جائے، چھت تک تو کسی کا نہیں پہنچ پائے گا. میں یہاں کھڑا ہوں، زمین سے 2 فٹ اونچا ہوں، لیکن میں بھی اگر ہاتھ اٹھاؤں تو میرا ہاتھ بھی چھت تک نہیں پہنچ پائے گا. میرا قد 5 فٹ، 5.5 فٹ، 6 فٹ، 7 فٹ جتنا بھی ہو تو میرا ہاتھ 2 یا 2.5 فٹ اس سے آگے جاتا ہے. ہاں میری نظر آسمان تک جاتی ہے. پہلے آسمان کے ستارے بھی دیکھ لیتا ہوں، دوسرے آسمان کے ستارے بھی ٹمٹماتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، تیسرے آسمان کے ستارے بھی ہلکے ہلکے مجھے دکھائی دیتے ہیں. میرا ہاتھ 3 فٹ تک چلا جاتا ہے فرض کرو، اور ہاتھ 3 فٹ تک جاتا ہے، نظر تیسرے آسمان تک جاتی ہے. اور جس کا ہاتھ جنت تک جاتا ہے اس کی نگاہیں کہاں تک جاتی ہیں؟ جس کا ہاتھ جنت تک جاتا ہے اس کی نگاہیں پھر کہاں تک پہنچتی ہیں؟ مولوی صاحب کو مغالطہ لگ گیا ہے. ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. اصلی کہہ لے نسلی کہہ لے، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دنے اے ہو شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مکا دیتی، تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا. تو جس کا ہاتھ جنت تک جاتا ہے اس کی نگاہ کہاں تک جاتی ہے؟ وَإِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ. جو میں دیکھتا ہوں وہ تم، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے. اب معراج النبی کا عنوان تو اپنے دامن میں اتنا نور رکھتا ہے کہ ہفتے مہینے ختم ہو جائیں تو اس کا جمال مان نہیں پڑتا، لیکن ہم اپنے حصے کی سعادت ضرور پاتے ہیں انشاءاللہ العزیز. 3 اپریل کو لیلۃ المعراج کی مبارک شب آ رہی ہے. اس بدھ کو نماز عشاء کے بعد ٹینکی والی گراؤنڈ میں انشاءاللہ معراج النبی کا جشن حسب سابق انعقاد پذیر ہوگا. تقریباً 1 بجے کے قریب دعا ہوگی. آپ خود تو تشریف لائیں گے ہی لائیں گے، چونکہ اب یہاں سے مضمون ختم ہوا ہے تو اب آپ تو پورے 7 دن 6 دن انتظار میں رہیں گے کہ پھر یہ تو ابھی براق کی تیاری ہو رہی ہے تو مسجد اقصیٰ میں نماز کا منظر کیا ہوگا. آپ نے تو آنا ہی آنا ہے، لیکن آپ دائی بنیں اور انشاءاللہ آپ کی اسی عنوان کے ساتھ 3 اپریل کو انشاءاللہ نماز عشاء کے بعد ٹینکی والی گراؤنڈ میں ملاقات ہوگی. اللہ آپ کو خوش رکھے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا نہیں.